نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الرحمن على العرش استوى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه اللهم أنت صاحب السفر والخليفة في الأهل رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد استوى بشر على العراق قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراك فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرءا لنصر وطائر. معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، پہلا سالانہ خانقاہی اجتماع مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا 3 فروری 2017 بروز جمعہ میں نے آپ احباب کی خدمت میں جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے اللہ کہاں ہے۔ آج کل لوگ اس پر سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے احباب اس پر دلائل مستحضر نہ رکھنے کی وجہ سے جواب میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ فوراً سوال کریں گے اللہ کہاں ہے، اس پر دلائل اور چند اپنے دلیلیں پیش کر کے عوام کا ذہن مشوش کریں گے۔ میں اس پر چند اصولی اور مختصر باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات ہے، اس مسئلے پر 2 موقف ہیں، ایک ہے اہل سنت والجماعت کا اور ایک ہے اہل بدعت والضلالہ کا۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ رب العزت ہوا موجود بلا مکان، اللہ بغیر مکان کے ہر جگہ موجود ہیں، بغیر مکان کے موجود ہیں۔ عوام کو سمجھانا مشکل ہے تو اس کی تعبیر دوسرے لفظوں میں ہم یوں کرتے ہیں اللہ حاضر اور ناظر ہیں، جبکہ اہل بدعت غیر مقلدین کا موقف یہ ہے اللہ رب العزت صرف عرش پر ہیں اور کہیں نہیں۔ ان 2 دلائل کو قرآن و سنت کے میزان میں ہم تولنے لگے ہیں کہ نصوص قطعیہ کن کا ساتھ دیتی ہیں، دلائل کن کے پاس ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرتے ہوئے حضرات اکابر کا موقف پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام بہقی رحمہ اللہ نے کتاب الاسماء والصفات جلد 2 صفحہ 150 پر لکھا ہے فَأَمَّا الْإِسْتِوَاءُ فَالْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانُوا لَا يُفَسِّرُونَهُ وَلَا يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ۔ اللہ رب العزت کہاں ہے، اس بارے میں بحث چلی۔ بعض لوگ کہنے لگے الرحمن علی العرش استوى، اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک عرش پر بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے استوا کا معنی یہ کیا۔ ہمارے اصحاب نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہم اللہ کا استوا مانتے ہیں، جبکہ استوا کا معنی بیٹھنا یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ غیر مقلدین کے مولانا یحییٰ صاحب کی کتاب عقیدہ مسلم اٹھائیے، اس کا صفحہ 219 ہے، یا طالب الرحمن شاہ صاحب کی کتاب آئیے عقیدہ سیکھیے اٹھائیے، صفحہ 39 ہے۔ وہ لکھتے ہیں اللہ رب العزت عرش پر حسن موجود ہیں، یعنی حقیقتاً اللہ رب العزت بیٹھے ہیں۔ ذرا میں اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مزید کھولنے لگا ہوں۔ اب ان ہر 2 مواقف کے دلائل کس کے پاس ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہیں۔ ہم یہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، بلکہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 115 ہماری تائید یوں کرتی ہے
अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु फ़अइनमा तुवल्लु फसम्म वजहुल्लाह, वो तुम्हारा मुंह मशरिक की तरफ हो या मगरिब की तरफ हो, वो जहां भी हो आप अल्लाह के रुख की तरफ मुंह करने वाले हो। सूरत बकरा आयत नंबर 186 बताती है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ए मेरे पैगंबर जब आपसे आपकी उम्मती मुझ खुदा के बारे में पूछें कि मैं कहाँ हूँ, आप इन्हें फरमा दें मैं तुम्हारे करीब हूँ। एक बंदा मुझे कहने लगा भाई ये तो अल्लाह का इल्म है कि अल्लाह इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद हैं। मैंने कहा अगर ये मानूं कि सिर्फ इल्म के एतबार से अल्लाह हर जगह हैं तो फिर बात तेरे लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी। कहने लगा जी कैसे? मैंने कहा कुरान के उसलूब को देख, कुरान के अल्फाज को देख, आयत के तकाजे और मंशा और मुक्तज़ा को देख। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा सालका इबादी अन्नी, ए मेरे पैगंबर जब तेरे उम्मती तुमसे मुझ खुदा के बारे में पूछें, अन्नी मुझ रब के बारे में पूछें, अन्नी मुझ अल्लाह के बारे में पूछें। अगर बात इल्म की होती तो अल्लाह फरमाते अन इल्मी, मेरे इल्म के बारे में पूछें तो कह दे हर जगह मेरा इल्म मौजूद है। ना ना, कुरान ने यूं नहीं फरमाया बल्कि यूं फरमाया अन्नी, मुझ खुदा की जात के बारे में पूछें तो कह दे मेरी जात इनके करीब है। मैंने कहा अगर इसका मतलब ये है कि अल्लाह का इल्म करीब है, फिर अन्नी मुझे कहने लगा इल्म अल्लाह की सिफत है और सिफत मुतकल्लिम के साथ जुड़ी होती है, लिहाजा इस सिफत का एतबार करके इल्म मुराद ले सकते हैं। मैंने कहा बात ठीक है लेकिन तूने दो बातें मिला दी हैं, एक असल होता है एक खिलाफ असल होता है। असल का मतलब है जो बात समझने और असल मुराद हो उसे असल कहते हैं। खिलाफ असल का माना जब चीज की असली मुराद न हो कुछ और लिया जाए। मिसाल के तौर पे हजरतुल उस्ताजी गुम्मन दामत बरकातुहुम करीब हैं, मैं कहूँ मैंने जियारत की है और एक अकेली जगह बैठ के कहूँ मैंने जियारत की है, इन दो जुमलों में फर्क है। जब करीब बैठ के कहूँगा जियारत की है तो वीडियो मुराद नहीं ली जा सकती, तस्वीर मुराद नहीं ली जा सकती क्योंकि असल सामने है। तो मैंने कहा जब अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सालका इबादी अन्नी, मुझ खुदा के बारे में मेरी जात के बारे में लोग पूछें तो कह दो मैं इनके करीब हूं, फिर आप इल्म मुराद क्यों लेते हो? इल्म मुराद लेना खिलाफ असल है, जात मुराद लेना असल है। असल मौजूद हो तो खिलाफ असल के पास जाना ये ठीक नहीं है। मैं तीसरी दलील कुरान करीम से पेश करने लगा हूँ, सूरत हूद है आयत नंबर 61 है। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना रब्बी करीब मुजीब, हुज़ूर पाक की जुबान ऐलान फरमाया इन्ना रब्बी करीब मुजीब, मेरा रब करीब भी है, दुआ कबूल करने वाला भी है। अगर अल्लाह के इल्म की बात होती तो इन्ना इल्मी कहा जाता, इन्ना इल्मा हु कहा जाता, उस अल्लाह का इल्म करीब है। बल्कि यूं नहीं, इन्ना रब्बी पैगंबर ने फरमाया मेरा रब करीब है। अल्लाह का इल्म मेरा रब नहीं, अल्लाह की जात मेरा रब है। फरमाया इन्ना रब्बी, रब करीब है, तो पता चला अल्लाह हर किसी के साथ है। इस पर मजीद दलील सूरत क़ाफ आयत नंबर 16 अल्लाह फरमाते हैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शहरग से ज्यादा करीब हूँ, शहरग से ज्यादा करीब हूँ। और अगर अल्लाह अर्श पर हैं बाकी कहीं नहीं हैं, सिर्फ अर्श पर हैं हर किसी के साथ नहीं हैं, तो मैं पूछता हूँ अल्लाह फरमाते हैं वनहनु अक़रबु, मैं तो ज्यादा करीब हूँ, अर्श ज्यादा करीब भी नहीं, अर्श तो बहुत दूर है।
किस बुनियाद पे कहा अल्लाह सिर्फ अर्श पे है? अल्लाह फरमाते हैं मैं ज्यादा करीब हूँ, बल्कि सूरत वाक़या आयत नंबर 85 वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, मैं उस मैयत के साथ करीब हूँ जिसकी वफात का जिक्र किया लेकिन तुम देख नहीं सकते। एक बंदा कहने लगा भाई अल्लाह करीब है तो देख नहीं सकते, वजह क्या है? मैंने कहा बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बिन देखे ईमान लाना पड़ता है। दुनिया में अल्लाह को आंख नहीं देख सकती, ला तुद्रिकुहुल अबसारु वहुवा युद्रिकुल अबसारा वहुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह को आंख नहीं देख सकती, अल्लाह देख सकते हैं। अल्लाह खबर रखने वाले भी हैं, बारीक बीन भी हैं। कहने लगा ये तो आयत जरा समझाइए। मैंने कहा हाँ, करीब हो नजर आता है, ज्यादा करीब हो नजर नहीं आता। कहने लगा कैसा? करीब हो तो नजर आए, ज्यादा करीब हो तो नजर ना आए। मैंने कहा गिलास मेरे करीब है नजर आता है, माइक मेरे करीब है नजर आता है, पर इस आंख के पलकें ज्यादा करीब हैं तो नजर नहीं आती। कोई बंदा अपनी पलकें देख सकता है? ये तो ज्यादा करीब है नजर नहीं आता। मैंने कहा इस पर मजीद एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आप इसके साथ थोड़ा आगे चलिए। मैं चलता हूं सूरत मुजादिला आयत नंबर 7 पे। अल्लाह फरमाते हैं मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सरा इल्ला हुवा माहुम ऐनमा कानू। तुम 3 हो, चौथा अल्लाह, 5 हो, छठा अल्लाह, इससे कम हो जाओ या ज्यादा हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैंने कहा अगर यहां से अल्लाह का इल्म मुराद होता तो ये गिनती बताना की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 3 हो तो चौथा अल्लाह का इल्म, 4 हो तो 5वीं अल्लाह की कुदरत, तुम 6 हो तो 7वां अल्लाह की कुदरत और कानून। इसका मतलब गिनती का मतलब, काउंटिंग का मतलब, हिसाब का मतलब, ज़वाते अदद का मतलब बताना यह है कि अल्लाह की जात हर किसी के साथ है। तब तीसरे के साथ चौथा, चौथे के साथ 5वां, 5वें के साथ छठा बनता है। अगर इल्म की बात है तो फिर गिनती क्यों की गई? और अहदीस पाक पर अहल सुन्नत वल जमात भी दलाइल बहुत ज्यादा रखते हैं। मैं किल्लत वक्त को देखते हुए सिर्फ 3 रिवायात की झलकी पेश करने लगा हूं। आइए, सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 437 है, बाब इस्तेहबाब ज़िक्र है इदारा की बात दाब्बा के तहत हजरत इमाम मुस्लिम इब्न अल हज्जाज अल कुशैरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी पे बैठते, सवारी की दुआ पढ़ते, सफ़र शुरू करते, सफ़र की दुआ पढ़ते, उसके एंड पे फरमाते अल्लाहुम्मा अंत साहिब फिस सफ़र वल खलीफतु फिल अहल। अल्लाह तो मेरा सफ़र में साथी है, मेरे घर का मेरे घर में मुहाफिज है। सफर पे मेरा साथी और मेरे घर में मेरा मुहाफिज। इससे पता चला अल्लाह हर किसी के साथ है। एक रिवायत और लीजिए, यही सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़र नंबर 318 है, बाब फजल इयादतिल मरीज है। सैयदना अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान इब्न सखर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह क़यामत में फरमाएंगे यब्न आदमा मरिज़तु फलम तुइदनी, ऐ आदम मैं बीमार हुआ, ऐ इब्ने आदम मैं बीमार हुआ, तू आदम का बेटा मेरी इयादत पे नहीं आया। ये बंदा अर्ज करेगा या रब्बी कैफा आऊदुक, अल्लाह मैं तेरी कैसे इयादत करता, व अंत रब्बुल आलमीन, आप तो कायनात के पालने मारने वाले हैं। अल्लाह फरमाएंगे अमा अलिमत अन्ना अब्दी फुलानन मरिदा, और तुझे याद है मेरा फलां बंदा बीमार हुआ था? कहेगा जी याद है। फरमाया फलम तउदहु, तो उसकी बीमार पुरसी के लिए नहीं गया था। अमा अलिमत अन्नक लौ उत्तहु लवजदतनी इंदा, अगर तो उसके पास जाके आप इयादत कर लेते मुझे भी वही पाते।
लवजत्तनी इंदा, मुझे भी वहीं पाते। अब देखो अल्लाह अर्श पर है अगर तुम्हारे मुताबिक सिर्फ, बाकी कहीं नहीं। मरीज तो फर्श पर है, अगर तेरे मुताबिक अल्लाह अर्श पर है। लवजत्तनी इंदा का माना क्या है? मुझे वहां पाते। इसका मतलब तू समझा दे, बंदा फर्श पे है, अल्लाह ने फर्श की बात की है। लवजत्तनी इंदा, तू मुझे उसके करीब पाता। अगर इल्म की बात है तो इल्म तो अल्लाह का इस इयादत करने वाले के भी साथ था जिसकी की जा रही है, इसके भी साथ है। इल्म की बात नहीं। तवज्जो रखना, मैं एक रिवायत मजीद पढ़ देता हूँ आपकी खिदमत में, जरा ज़हन में रखना। मैं एक रिवायत पढ़ने लगा हूँ, यह सुनन कुबरा बैहकी है, जिल्द नंबर 4 है, सफर नंबर 95-96 है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है। बाबुल्ला यख़ुज़ु साई की तहत इमाम बैहकी रहमहुल्लाह ने नकल फरमाया है। हजरत अब्दुल्ला पूछने लगे, फमा तज़कियतुल मर्इ नफ्स, या रसूल अल्लाह, बंदा अपना दिल साफ करना चाहे तरीका क्या है? फरमाया ये बंदा यकीन कर ले, अकीदा बना ले, नजरिया अपना ले, मैं जहां हूं मेरा खुदा मेरे साथ है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो हर जगह साथ होने की बात की है। अब ज़रा आइए, मैंने आयात भी पढ़ दी हैं, अहादीस भी पढ़ दी हैं, मैं इस पर चंद अकली दलाइल पेश करने लगा हूँ। जो लोग कहते हैं अल्लाह सिर्फ अर्श पर हैं और कहीं नहीं है, मैंने उनसे पूछा भाई मुझे बताओ अर्श खालिक है या मखलूक है? कहने लगे अर्श खालिक नहीं मखलूक है। मैंने कहा अल्लाह खालिक है? कहते जी हाँ। मैंने कहा अल्लाह कब से हैं? कहते हैं इब्तिदा अज़ल से हैं। मैंने कहा कब तक है? कहते हैं अब्दुल अबाद तक हैं। न रब की इब्तिदा है न रब की इंतहा है, वही खालिक के अज़ल है। मैंने कहा ठीक हो गया, लेकिन अर्श मखलूक है ये तो बाद में बना। कहते जी हाँ। मैंने कहा अल्लाह पहले था? कहते जी हाँ। मैंने कहा जब अर्श नहीं था तो अल्लाह था? कहते जी हाँ। अल्लाह खालिक है, अल्लाह था, अर्श मखलूक है, शुरू में अर्श नहीं था। मैंने कहा जब अर्श नहीं था अल्लाह कहाँ थे? तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। जब अर्श नहीं था अल्लाह कहाँ थे? उसका जवाब तू दे दे, इसका जवाब मैं दे दूंगा। और अगर अर्श पे मानते हो किसी जगह पर कोई बंदा आए उसकी कुछ हैसियतें हैं, मसलन यहाँ आओ तो एक हैसियत ये है मैं इसके ऊपर बैठा हूँ, ये कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं मकीन हूँ। कुर्सी मकान है, जो बैठने वाला होता है उसे मकीन कहते हैं, जिस पर बैठा जाता है उसे मकान कहते हैं। उसूल ये है मकान मकीन से बड़ा होता है, जगह बैठने वाले से बड़ी होती है, तब तो बैठने वाला उस जगह में आता है। मैंने कहा अगर अल्लाह अर्श पर है फिर अर्श मकान हुआ, अल्लाह मकीन हुए तो फिर कायदा टूटा, अर्श बड़ा हुआ। नऊज़ बिल्लाह अल्लाह छोटे हुए, अब अल्लाहु अकबर का क्या माना करेगा? फिर तो अर्श बड़ा हो गया, अल्लाह छोटे हो गए, इसका माना क्या करेगा? मुझे एक बंदा कहने लगा मौलाना आप इस बात पे पक्के हो अल्लाह हर जगह है? मैंने कहा जी हाँ। कहते एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने कहा बड़े शौक से पूछिए। कहने लगा क्या अल्लाह बैतुल खला में भी है? अगर मैं कह दूं बैतुल खला में नहीं अकीदा टूटता है, कह दूं बैतुल खला में है अदब टूटता है। मैंने अकीदा भी नहीं तोड़ने देना, अदब का दामन भी हाथ से नहीं जाने देना। मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से है, जो अदब भी सिखाते हैं अकीदा भी समझाते हैं। मेरा तो ताल्लुक इनसे है, यूं नहीं। मैंने कहा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। कहते जी बड़े शौक से बताइए। मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस्म से पाक है, अल्लाह हर जगह है, लेकिन हर जगह की तफसील मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। बस अल्लाह हर जगह है, इजमाल मान लो, मतन मान लो, इसकी शरह न करो, इसकी डिटेल में न जाओ, तफसील में न जाओ।
کہنے لگا جی کیوں؟ جب عقیدہ ہے تفصیل میں جانا چاہیے، نظریہ ہے ڈیٹیل میں جانا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا ذرا سینہ سنبھال کے بیٹھنا، مجھے بتا جب سسر اپنی بیٹی داماد کو دیتا ہے تو وہ داماد کو اس کے حقوق کے خیال کی بات کرتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، سسر داماد کو کہتا ہے میری بیٹی ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا سسر ایک 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 حق گنواتا بھی ہے؟ میری بیٹی کا یہ حق ہے خیال رکھنا، یہ حق ہے خیال رکھنا، یہ حق ہے خیال رکھنا، بالتفصیل ود ڈیٹیل تمام حقوق گنواتا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں نہیں گنواتا۔ میں نے کہا کیوں؟ جب بیٹی اس کو دے دی، اس کی بیوی تو حق گنوا دینا چاہیے۔ کہنے لگا نہیں گنوائیں گے، بعض آداب یہ ہیں، اس کو اجمال میں سمجھو تو ٹھیک ہے، تفصیل بے ادبی ہے۔ میں نے کہا جواب تو نے منہ سے دے دیا، اللہ ہر جگہ ہے، اجمال میں سمجھو تفصیل بے ادبی ہے۔ اور ایک بندے سے تو میں نے ایک بات مزید کی، میں نے کہا صحیح مسلم کے دو انگلیوں کے درمیان تمام لوگوں کے دل ہیں، یہ حدیث ہے؟ کہتے جی ہے۔ میں نے کہا تیرا دل بھی اللہ کے انگلیوں کے درمیان؟ صحیح مسلم۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا جب تو باتھ روم جاتا ہے تو دل نکال کے رکھ جاتا ہے؟ اللہ کی انگلی ہے، دل نکال کے رکھ جاتا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں دل سمیت جاتا ہو۔ میں نے کہا پھر انگلی کا کیا کرتا ہے؟ کہتے اللہ کی انگلیاں ہیں، دل ساتھ جاتا ہے، لیکن اللہ جسم سے پاک ہے اسی لیے باتھ روم میں جاتا ہو۔ میں نے کہا اللہ ہر جگہ ہے، جسم سے پاک ہے۔ تو تیری بات وہی ہماری بات، وہ اعتراض تجھ پہ نہیں ہے، مجھ پہ کیوں ہے؟ تیرے 10 روپے چل پڑے، میری جالی کیوں ہے؟ توجہ رکھنا۔ میں نے کہا اسی لیے یہ اعتراض ہم پہ نہیں آ سکتا۔ میں ایک بات مزید کرنے لگا ہوں، ایک بندہ کہنے لگا مولانا قرآن کریم میں ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر استوا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تو ایک بات کرے گا، میں پوری بات کروں گا۔ سورۃ حدید آیت نمبر 4، سورۃ رعد آیت نمبر 2، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5، سورۃ سجدہ آیت نمبر 4، ان 4 مقام پہ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، یا کہیں فرمایا ثم علی العرش استوى، یا فرمایا ثم استوى علی العرش، اور کما قال اللہ تو عرش کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر تو اللہ عرش پر ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا اللہ عرش پر ہے؟ استوا کا معنی پر ہے، یہ کہاں سے نکلا؟ استوا کا معنی بیٹھنا کہاں سے نکلا؟ کہنے لگا جی بیٹھنا معنی نہیں ہے۔ میں نے کہا نانا بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے، آگے پیچھے کے الفاظ دیکھ کے مطلب بدل دیا جاتا ہے۔ کہنے لگا جی کیسے؟ میں نے کہا میں کہوں اس بندے نے روٹی کھائی ہے، اس بندے نے قسم کھائی ہے، اب کھانے کا معنی دونوں میں ایک ہوگا؟ کہنے لگا جی نہیں، روٹی کھائی ہے مطلب اور ہے، قسم کھائی ہے مطلب اور ہے۔ میں نے کہا جب استوا کا معنی مخلوق کے لیے ہوگا معنی اور ہے، استوا کا معنی خالق کے لیے ہوگا معنی اور ہے۔ کہنے لگا جی کیسے؟ الرحمن علی العرش استوى، ہم تو کہتے ہیں اللہ عرش پہ بیٹھے ہیں، آپ استوا کا معنی اور کون سا کریں گے؟ میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کی عربی لغت کی تہ میں پہنچنا ہے تو عرب کے شعراء کی شاعری کو دیکھو، وہ اپنے شعر کو قرآنی الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں اس سے پہلے وہ ان الفاظ کو کس طرح استعمال کر گئے ہیں، ان اشعار کو دیکھو۔ علیکم بدیوان العرب، حضرت عمر کی بات ہے۔ اس طرح احادیث پاک میں بھی لغت کی طرف بات کا اشارہ ملتا ہے۔ لعجیب لعجاب کا واقعہ علماء سے مخفی نہیں ہے۔ کہنے لگا جی بولیے۔ میں نے کہا استوا کا معنی غلبہ بھی ہے کتاب الاسماء والصفات میں، اور اس کی تعلیق حاشیے میں امام بیہقی نے اس پہ 2 شعر پیش کیے ہیں۔ استوا کا معنی غلبہ ہے، فرماتے ہیں قد استوا بشر علی العراقی من غیر سیف ودم محراقی۔ اور بشر اتنا بڑا کمانڈر تھا، جب عراق پہ حملہ آور ہوا اس کا کنٹرول سنبھالا تو اس نے غالبہ بھی حاصل کیا، تلوار بھی نہ چلائی۔ میں نے کہا استوا کا معنی غلبہ کر دیا۔ ایک اور
شاعر کہتا ہے فلما علونا واستوینا علیہم جعلناہم مرعا لنسر و طائری، اور میں جب اپنے دشمن پہ چڑھ دوڑتا ہوں، ان پہ غلبہ پا لیتا ہوں، تو پھر انہیں مار کے گدھوں اور پرندوں کے آگے ڈال دیتا ہوں۔ گدھ کے لیے گدھ چیل کی طرح پرندہ جو بندے کا گوشت نوچ کے کھا جائے، ان کے سامنے ڈال دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہاں بھی وستوینا کا معنی بیٹھنا نہیں، غلبہ کیا ہے۔ تو الرحمن علی العرش استویٰ، میرا اللہ وہ ہے جس نے عرش جیسی مخلوق پر بھی غلبہ حاصل کیا۔ اس کا معنی یہ تھوڑی ہے بیٹھے، کہنے لگا غلبہ تو اللہ کا زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، چاند ستارے پر بھی ہے، حیوان و انسان پر بھی ہے، آپ صرف عرش کی بات کی غلبے کی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ میں نے کہا بھائی عقل مندی ہے تو پھر میرا جواب تمہیں سمجھ آئے گا، توجہ رکھنا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، کلام الملوک کی ملوک الکلام، علماء کہتے ہیں بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کی گفتگو گفتگو کی بادشاہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ جب بادشاہ اپنی طاقت کی بات کرتے ہیں، طاقتور اپنی قوت کی بات کرتا ہے، تو سب سے بڑی چیز کی بات کرتا ہے۔ کسی ملک کا پریزیڈنٹ جب اپنی قوت و شان و شوکت و دبدبہ بتاتا ہے تو یوں کہتا ہے بھئی فلاں سمندر بھی میرے قبضے میں ہے، فلاں دریا بھی میرے قبضے میں ہے، فلاں گرم پانیوں تک بھی میری رسائی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا تالاب اس کے قبضے میں نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا گھر کی ٹنکی اس کے قبضے میں نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا گھر کا کولر اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ اور کولر میں بھی پانی ہے، تالاب میں بھی پانی ہے، ٹنکی میں بھی پانی ہے، لیکن دریا میں پانی، سمندر کا پانی وہ اس سے بڑھ کے ہے، طاقت میں بھی، قوت میں بھی، کمیت و کیفیت میں بھی، حیثیت میں بھی اس سے بڑھ کے ہے۔ تو بڑی چیز کے قبضے کی بات کرتے ہیں، چھوٹی چیز کا قبضہ اس میں آ جاتا ہے۔ 1000 روپے کے نوٹ میں 100 روپے کا نوٹ بھی ہوتا ہے، 50 کا بھی ہوتا ہے، 10 اور 20 کا بھی ہوتا ہے۔ بڑی بات میں چھوٹی باتیں آ جایا کرتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مخلوق تو میری زمین بھی ہے، مخلوق تو میری آسمان بھی ہے، مخلوقات میں جن و انسان بھی ہے، شجر و حیوان بھی ہے، لیکن سب سے بڑی مخلوق جو عرش پر ہے، وسع کرسی جو السماوات والارض، وہ مخلوق جو عرش ہے، وہ مخلوق جو کرسی ہے، وہ سب سے بڑی ہے۔ اتنی بڑی مخلوق میری طاقت میں ہے، میرے قبضے میں ہے، میرے غلبے میں ہے، میری مٹھی میں ہے۔ میری طاقت و حکم کے بغیر اتنی بڑی مخلوق حرکت نہیں کر سکتی، تم کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ نے طاقت و قوت کی بات کی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقیوں کے اوپر اللہ رب العزت کی طاقت نہیں ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا حدیث قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ معارج آیت نمبر 4، اللہ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الی، روح بھی روح الامین، یہ فرشتہ بھی اس کی طرف جاتا ہے، فرشتے بھی اوپر جاتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، پتہ چلا اللہ اوپر ہے۔ میں نے کہا نا قرآن کریم کو مفسرین سے سمجھو، فرشتے کیوں جاتے ہیں اوپر، روح الامین کیوں جاتے ہیں؟ بھئی یہ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے پاس رجسٹر ہے، یہ رجسٹر کے دفتر خانے میں جمع کرانے جاتے ہیں۔ اس سے مراد تو محل امر ہے، جو پرانا رجسٹر جمع کرایا، نیا لے لیا، پرانی رپورٹنگ پہنچائی، نئی لے لی، وہ جمع ہوتی رہی، کل قیامت میں انسان کے سامنے ثم نشرت کھول دیا جائے گا اور اس کے سامنے آ جائے گا، یہ تو وہاں جاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اوپر ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 18 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ بندوں کے اوپر حکمران ہے۔ جب اوپر کا لفظ آیا تو اب اللہ اوپر ہے، ہر جگہ کیسے ہے؟ میں نے کہا اپنے دعوے پہ پکا رہنا۔ سورۃ نمبر 12 سورۃ یوسف ہے، آیت نمبر 76 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، علم والے کے اوپر ایک عالم ہے۔ میں نے کہا اس کا معنی عالم کے اوپر دوسرا عالم سر پر چڑھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں، وہ اس سے علم میں بڑا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا معنی فوق القاہر فوق عبادی، کہ وہ بندوں کے اوپر حکمران ہے۔ اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے۔
یہ تو اس کی علمیت بتانے، یہ تو اللہ رب العزت کی طاقت بتانے کی بات ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت صرف عرش پہ ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا بھائی سورت نساء کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ رب العزت نے جو فرما دیا ہے قرآن کریم میں ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، جب حضرت عیسیٰ کی باری آئی اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور اپنی طرف اٹھایا، عیسیٰ بھی اوپر گئے ہیں، پتہ چلا اللہ اوپر ہیں۔ میں نے کہا دلیل دیا کرو، لنگڑی باتیں مت پیش کیا کرو۔ اور بھائی اللہ نے اٹھا لیا الیہ اپنی طرف، اور اس کا مطلب ذرا مفسرین سے سمجھتے، اپنے پیٹ سے نہ لگاتے، محدثین و صحابہ سے سمجھتے، اپنی عقل سے نہ لگاتے۔ الجامع لاحکام القرآن قرطبی میں جلد 2 صفحہ 12 پر موجود ہے، اے الی السماء واللہ تعالی متعال عن المکان، اللہ نے اپنی طرف اٹھایا۔ طرف کا معنی آسمان ہے، ورنہ اللہ تو طرف سے پاک ہے، اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ امام رازی نے تفسیر رازی جلد 11 صفحہ نمبر 102 اس آیت کے تحت لکھا ہے، المراد الرفع الی موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، الیہ کا معنی یہ ہے اس جگہ اللہ نے اٹھا لیا جہاں غیر اللہ کا حکم نہیں چل سکتا، جہاں غیر اللہ کا حکم نہیں جا سکتا۔ اور عند اللہ الیہ اس کا معنی ہوتا ہے ایسی جگہ اٹھا لینا جہاں غیر اللہ کا حکم نہ چلے۔ تبھی فرمایا عند ربہم یرزقون، شہید رب کی طرف سے رزق آتا ہے، مراد بغیر محنت کے رزق آتا ہے، کسی اور کی کمائی وہاں نہیں چلتی، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو الہی کا معنی ہے، اس الہی کا معنی یہ نہیں ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا اگر یہی بات ہے تو آپ کو میں ایک سوال دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی پوچھئے۔ کہنے لگا پھر حضور پاک علیہ السلام عرش معلیٰ پہ کیوں گئے تھے؟ معراج کے لیے آقا انعامدار کو اوپر کیوں بلایا گیا تھا؟ میں نے کہا میں پوچھتا ہوں، حضور پاک علیہ السلام کو اوپر بلایا گیا تو اس کا معنی یہ ہے اللہ عرش پہ بیٹھے ہیں اور کہیں نہیں ہیں۔ اچھا مجھے بتا، کل کوئی کہہ دے گا اللہ کو طور پہ بیٹھے ہیں، تو کہے گا کیوں؟ کہا جائے گا موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا گیا تھا، اور کوئی کہہ دے گا اللہ بیت اللہ میں بیٹھے ہیں، بھئی کیوں حاجی وہاں جاتے ہیں؟ کوئی کہہ دے گا اللہ ہر مسجد میں بیٹھے ہیں، بھئی کیوں مسلمان اللہ کے گھر میں ملاقات کے لیے وہاں جاتا ہے؟ پھر کیا کہے گا؟ کہنے لگا یہ تو بات بڑی عجیب ہو جائے گی۔ میں نے کہا آجا دیوبند والوں کے دروازے پہ علماء دیوبند اہل علم بھی ہیں، اہل عقل بھی ہیں، ان کے پاس سمجھنے والا دماغ بھی ہے، سمجھانے والی زبان بھی ہے، صاف کرنے والا دل کی طاقت بھی ہے۔ ان کے پاس آ، تمہیں بتائیں گے، کیونکہ افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، یہ تمہیں بتائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ پاک ملاقات کے لیے سامنے والے ملاقاتی کی حیثیت دیکھتے ہیں، مرتبہ دیکھتے ہیں، شان و شوکت دیکھتے ہیں، اس کی کتنا مرتبہ ہے، اس سے کہاں ملاقات کی جائے۔ دنیا کا اصول ہے فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن، تھرڈ ڈویژن، پہلے نمبر دوسرا تیسرے نمبر پہ پاس ہے، تیسرے نمبر والے کو انعام سکول میں ملا، دوسرے والے کو وہاں ٹاؤن شپ میں ملا، پہلے والے کو سب لوگوں کے سامنے پروگرام سیلیبریٹ کر کے ملا ہے، اچھی جگہ بلوایا ہے۔ اللہ نے دیکھا بندہ عام ہے، ملاقات مسجد میں ہے، بندہ حاجی ہے، ملاقات بیت اللہ میں ہے، بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے، ملاقات کوہ طور پہ ہے، محمد حبیب جیسا ہے، ملاقات عرش معلیٰ پہ ہے۔ اللہ حیثیت دیکھتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ میں آخری باتیں کرنے لگا ہوں۔ ایک بندہ کہنے لگا مولانا احادیث پاک پڑھیے تو تم پھنس جاؤ گے۔ میں نے کہا آج تک میں نے دلیل کی دنیا میں وہ بیٹا پیدا نہیں کیا، کسی ماں کی کوکھ سے بیٹا جنم نہیں ہو سکا جو دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ کو، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو دلیل کی دنیا میں پھنسا جائے۔ تیری بات ناممکن ہے، نہیں مان سکتا تو اپنی پٹائی کو کھول، سانپ نکال۔ وہ کون سا سانپ ہے جو علماء دیوبند سے قابو نہیں ہوتا؟ کہتے صحیح مسلم ہے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی باندھی آزاد کرنا چاہتا ہوں، حدیث جاریہ اٹھائیے۔ حضور نے فرمایا اپنی باندھی کو میرے سامنے لاؤ۔ وہ سامنے لایا، حضور پاک نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ باندھی
باندی کہنے لگی فی السماء آسمانوں میں ہے. پھر فرمایا من انا میں کون ہوں. باندی کہنے لگی انت رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ اسے آزاد کر دے یہ مومن ہے. اور تم تو کہتے ہو اللہ وہاں حضور پاک کی زبان سے وہاں آ گیا ہمارے تصدیق آ گئی اللہ آسمان میں ہے. اب کیا کرو گے؟ میں نے کہا نانا تو نہیں سمجھا تیرا عقیدہ اور دعویٰ و نظریہ یہ تھا اللہ صرف عرش پہ ہے اور کہیں نہیں ہے. مجھے پھنسانا تو دور رہا تو پھنستا چلا گیا. کیسے؟ اب تو حدیث کہتی آسمان میں ہے تو کہتے عرش پہ ہے. تو بتا اب کیا کرے گا؟ میں نے کہا تیری نہیں میری دلیل ہے. جب میں نے کہا اللہ ہر جگہ ہے مکان سے پاک ہے تو آسمان بھی تو ہر جگہ میں شامل ہے. کہنے لگا اچھا پھر زمین کی بات کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا وہ اسی لیے کہ اس باندھی کا عقل اتنا تھا وہ اتنی ہی عقل کی مالک تھی جتنا اس سے سوال ہوا. السوال بقدر العقل سوال تو قدر عقل پہ ہوتا ہے. اور یہ تمہیں نہیں پتا کہ جو کملا بے وقوف ہوگا وہ قبر میں جائے گا تو اس سے من ربک من نبیک ما دینک نہیں پوچھا جائے گا. اس کی عقل کے مطابق سوال ہوگا سینریاں دکھائی جائیں گی تصویریں بتائی جائیں گی اس سے بہلا کے پوچھا جائے گا. عقل والا تو اپنی عقل کے مکلف ہوتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے ایک بندہ کہنے لگا مر جاؤں جلا دینا جلا کے رات کو اڑا دینا اڑا کے پانی میں بہا دینا بہا دیا گیا. اللہ پاک نے پانی کو ہوا کو پہاڑوں کو زمین کو حکم کیا مٹی جمع کرو. مٹی جمع ہوئی. اللہ نے پوچھا لما فعلتا وہ بیچارہ عقل والا اتنا ہی تھا کہنے لگا اللہ من خشیتک میں نے تو تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا کہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر جسم ختم ہو جائے پھر رب عذاب نہیں دیتا معاف کر دیتا ہے. حیات بعد الموت کا منکر نہیں تھا بلکہ مطلب صرف یہ تھا کہ جسم سلامت تو عذاب ملا جسم ختم تو عذاب سے محفوظ. تو اللہ پاک نے اسے بخش دیا. بخاری کی روایت کہتی ہے فغفر اللہ بخش دیا اس بنیاد پہ کہ اس کی عقل اتنی ہے. اس جاریہ کی عقل بھی اتنی تھی اسی لیے اس کو یہاں پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایسے ہی بھیج دیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ رب العزت صرف عرش پہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے حاضر و ناصر ہے لیکن مکان سے پاک ہے جگہ سے پاک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله لا إله